تین عظیم غازی سلطنت عثمانیہ کی داستان۔ یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والی تین مرکزی شخصیات پر روشنی ڈالتی ہے: ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی۔ ان عظیم رہنماؤں نے اپنے مضبوط ایمان اور عدل و انصاف کے ذریعے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ ارطغرل غازی، وہ شخص جس نے راہ دکھائی، دا فاؤنڈر آف دا موومنٹ، ابتدا اور قبیلہ۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے فرزند تھے۔ انہوں نے ایسے وقت میں قیادت سنبھالی جب منگول اور بیزانٹین طاقتیں علاقے پر غالب تھیں۔ کائی قبیلہ ترک و غز نسل سے تھا جو ظلم و ستم سے بچ کر اناطولیہ، موجودہ ترکی پہنچا تھا۔ ہمت اور عزم۔ ارطغرل کی طاقت صرف تلوار میں نہیں تھی بلکہ ایمان کی روشنی ان کے دل میں تھی۔ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور مظلوموں کی مدد کو اپنا مقصد بنایا۔ وہ صرف 440 بہادر سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر ہم حق کے ساتھ ہیں تو ایک چھوٹی تلوار بھی بڑی حکومتوں کو ہلا سکتی ہے۔ سوگوت کی تعمیر۔ ایک موقع پر ارطغرل نے سلجوق سلطان علاء الدین کی مدد کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ سلطان ان کی بہادری سے متاثر ہوئے اور انہیں سوگوت تسعود کا علاقہ انعام میں دیا۔ یہ علاقہ آگے چل کر عثمانی سلطنت کا آغاز بنا۔ نظام حکمرانی۔ انہوں نے سوگوت کو صرف ایک فوجی پڑاؤ نہیں بلکہ عدل، علم اور امن کا مرکز بنا دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ مضبوط ایمان اور پختہ ارادے، عزم سے جیتی جاتی ہے۔ آخری وصیت۔ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو ہمیشہ انصاف پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ طاقت کا اصل مقصد تو ظلم کو روکنا ہے، نہ کہ خود ظلم کرنا۔ ان کی وفات کے بعد وہ ایک قبیلے کے سردار سے بڑھ کر ایک تحریک کی علامت بن چکے تھے۔ عثمان غازی۔ تحریک کو سلطنت میں بدلنے والا، دا فاؤنڈر آف دی ایمپائر۔ پیدائش کا زمانہ۔ عثمان غازی کائی قبیلے کے سب سے چھوٹے فرزند تھے جو 1281 میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کر کے عباسی خلافت کو تباہ کر دیا تھا۔ والد کی تربیت۔ ارطغرل غازی کی تعلیمات عثمان کے کردار میں راسخ تھیں، خاص طور پر یہ نصیحت: تلوار سے زیادہ طاقت انصاف میں ہوتی ہے۔ نئی حکومت کی بنیاد۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان نے قیادت سنبھالی۔ انہوں نے اتحاد اور اللہ پر یقین کی دعوت دی۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے سوگوت کے علاقے میں سلطنت عثمانیہ 1453 میں قائم کی، جس کا مرکز قونیہ تھا، کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ عدل کا نظام۔ عثمان نے عدالتوں کا نظام قائم کیا اور خود بھی عوام کے مقدمات دیکھتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جہاں قاضی نے ایک غیر مسلم کسان کے حق میں فیصلہ دیا، جسے عثمان نے قبول کرتے ہوئے اپنے مذہب کے اصولوں کو بلند کیا۔ شیخ عید بالی کا خواب۔ عثمان نے ایک مشہور خواب دیکھا جس میں ان کے سینے سے ایک عظیم درخت نکل کر دنیا میں پھیل رہا تھا۔ شیخ عید بالی نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اللہ نے انہیں بادشاہت دی ہے جس سے انصاف کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ شادی اور وارث۔ انہوں نے شیخ عید بالی کی بیٹی مال خاتون سے شادی کی جن سے اورحان غازی پیدا ہوئے۔ عثمان نے اورحان کو بھی یہی سکھایا کہ انصاف ہی بادشاہتوں کو قائم رکھتا ہے۔ اورحان غازی، سلطنت کو مستحکم کرنے والا، دی آرگنائزر اینڈ کنسالیڈیٹر، ذمہ دار حکمران۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی تخت پر بیٹھے۔ وہ اپنے والد کی وصیت کو یاد رکھتے تھے کہ حکومت ایک امانت ہے، طاقت نہیں۔ ان کا دور سلطنت عثمانیہ میں استحکام اور تنظیم، آرگنائزیشن کا دور تھا۔ انقلابی اقدامات۔ فوجی تنظیم۔ انہوں نے پہلی منظم فوج چری جنیسری بنائی۔ یہ نظم و ضبط اور ایمان میں مثالی تھی۔ دارالحکومت۔ انہوں نے بورسا کو اپنا دارالحکومت بنایا جہاں انہوں نے تجارت، علم اور انصاف کے مراکز، مساجد، مدارس، ہسپتال قائم کیے۔ مالی آزادی۔ انہوں نے پہلی بار عثمانی سکے، کوئن جاری کیا اور سلطان اورحان بن عثمان کا لقب اختیار کیا جو مکمل آزادی کی علامت تھی۔ فوجی تنخواہ۔ اورحان نے ہر فوجی کے لیے مقررہ تنخواہ کا نظام قائم کیا جو اس وقت ایک انقلابی قدم تھا۔ عدل کی حکمرانی۔ اورحان غازی نے قاضیوں کو مکمل طور پر آزاد کیا تاکہ وہ ہر مذہب کے لوگوں کو انصاف دے سکیں۔ ان کا مشہور قول تھا، اگر رعایا کو انصاف نہ ملے تو سلطان کی تلوار ایک جنگجو قوت بن جاتی ہے۔
سرحدوں میں توسیع، انہوں نے اناطولیہ کے اہم علاقے فتح کیے اور پلکانوں کی لڑائی میں بازنطینی فوج کو شکست دی، جس کے بعد سلطنت کی سرحدیں دگنی ہو گئیں۔ ان کے دور میں عثمانی پرچم یورپ تک پہنچا۔ آخری وصیت، ان کی آخری وصیت کا مرکزی خیال تھا: ہماری تلوار کا مقصد زمین فتح کرنا نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنا ہے۔ وہ حکمران تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور غازی کے لقب سے پہچانے گئے۔